السلام علیکم، میں ہوں سید منصور شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیرازی ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے انقلابی سوچ سے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ انہی میں سے ایک شخص کا نام تھا کارل مارکس۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کارل مارکس کی زندگی کے متعلق بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے نظریات اور انقلابی سوچ پر بھی نظر ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئے سے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 5 مئی 1818 کو جرمنی کے شہر ٹرائر میں ایک وکیل کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کارل رکھا گیا۔ سیاست اور سیاسی تبدیلیوں نے کارل کی زندگی پر شروع ہی سے سایہ کیے رکھا۔ اس کی پیدائش سے 1 سال قبل اس کے والد کو یہودیت چھوڑنی پڑی کیونکہ 1815 میں کروشیا کی حکومت نے یہودیوں پر سرکاری نوکری کرنے پر پابندی لگا دی تھی اور 1 سال بعد وکالت کرنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ وکیل صاحب نے وکالت کے پیشے کی خاطر عیسائیت اختیار کر لی۔ کارل نے 17 سال کی عمر تک اپنی شہر سے تعلیم حاصل کی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے پہلے لیون اور پھر برلن کی درسگاہوں کا رخ کرنا پڑا۔ برلن میں وہ ہیگل نامی فلسفی سے بہت متاثر ہوا اور اس کے نظریات پر ہونے والی بحث میں شریک رہا۔ برلن میں ہی کارل نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 23 برس کی عمر میں کارل نے اپنے بچپن کی محبت جینی سے شادی کر دی۔ شادی کے وقت جینی کی عمر 27 سال تھی۔ کارل نے 1842 میں کولون شہر کا رخ کیا اور اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ 1 سال بعد ہی اس کی ذہانت اور علمیت کے بلبوتے پر اسے اخبار کا ایڈیٹر مقرر کر دیا گیا۔ کارل نے آزادی صحافت پر پابندیوں کے خلاف آواز بلند کی جس پر اسے اس دور کے درمیانے طبقے نے بہت سراہا۔ اس نے بادشاہی نظام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور درمیانے طبقے کی خواہش کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا۔ کارل نے فرانس میں کچھ عرصہ گزارا جہاں اس نے ایک ماہنامہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے مضمون میں جرمن وفاق جس کے 39 صوبے تھے اس کے مستقبل پر بحث کی تھی۔ ان مضامین کے نتیجے میں اس ماہنامے پر پابندی لگا دی گئی اور کارل پر بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ان حالات نے کارل نے ہمت نہ ہاری اور دوسرے اخبارات میں لکھنا شروع کر دیا۔ 1845 میں حکومت کا صبر جواب دے گیا اور کارل سمیت اس کے عملے کو جلاوطن کر دیا گیا۔ فرانس کے بعد کارل اور اس کی بیوی اور اس کے عملے نے بیلجیم کا رخ کیا۔ وہاں جانے سے پہلے کارل نے برطانیہ کا مختصر دورہ کیا اور مانچسٹر میں محنت کش طبقے کے حالات کا جائزہ لیا جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بدحالی اس نہج پر تھی کہ مائیں کام پر جاتے وقت اپنے بچوں کو چرس پلاتی تھیں تاکہ ان کی واپسی تک بچے سوئے رہیں۔ 14 سال کی عمر کی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی تاکہ خاندان کا بوجھ کم ہو سکے۔ 8 سال تک پہنچتے ہی لڑکے کام پر لگ جاتے تھے۔ 120 افراد کے استعمال کے لیے ایک غسل خانہ موجود ہوتا تھا۔ جوتے پہننا ایک عیاشی سمجھا جاتا تھا۔ بیلجیم میں قیام کے دوران کارل نے اینگلز کے ساتھ مل کر کتابیں لکھنے میں وقت صرف کیا۔ اس کے علاوہ کارل مارکس نے یورپ کے محنت کشوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی ایک تنظیم قائم کی اور لندن میں قائم ایک اور ملتی جلتی تنظیم کا بھی حصہ بنا۔ 1848 میں اس نے ایک کتابچہ تحریر کیا۔ اس میں دنیا بھر کے محنت کشوں کو اکٹھا ہو کر جدوجہد کرنے کا پیغام دیا۔ اس کتابچے کا نام کمیونسٹ مینیفیسٹو تھا اور پہلی دفعہ وہ جرمن زبان میں لندن سے شائع ہوا۔ بعد ازاں کارل کو بیلجیم سے بھی نکال دیا گیا اور اس نے باقی عمر انگلستان کے شہر لندن میں گزاری۔ کارل کو آج دنیا کارل مارکس کے نام سے جانتی ہے۔ 19ویں صدی کے بعد دنیا کی تاریخ پر جتنا اثر کارل مارکس کے نظریات نے ڈالا اتنا کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ فلسفہ، سیاست اور معاشیات پر اس کے افکار نے سوچ کے نئے زاویوں کو جنم دیا۔ کارل نے اپنی زیادہ تر عمر قصمہ پرسی میں گزاری۔ اس کے روزگار کا کبھی مستقل وسیلہ نہیں رہا۔ اس کی اولاد میں سے 4 بچے نوعمری میں ہی چل بسے اور 3 بیٹیاں ہی بڑی عمر تک پہنچی، ان میں سے بھی 2 نے بعد میں خودکشی کر لی۔ 1848 میں پیرس میں انقلاب آیا جس کے باعث بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور جمہوریت کے قیام کے لیے کوشش کی گئی۔ جب انقلابی کوشش اور لڑائی طول پکڑ گئی تو پیرس کے درمیانی طبقے نے انقلابیوں کی حمایت ترک کر دی
اور انقلاب ناکامی کا شکار ہوا۔ اس واقعے کے بعد سے کارل کو بہت دکھ ہوا اور اس نے درمیانے طبقے کی سوچ، جسے فرانسیسی زبان میں بورژوا سوچ کہا جاتا ہے، اس سے سخت نفرت کر لی۔ کارل مارکس نے بورژوا سوچ کو آمریت سے بھی بدتر قرار دے دیا اور کارل کے مطابق محنت کش کو آزادی کے لیے صرف حکومتی نہیں بلکہ بورژوا سوچ کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ کارل مارکس کو اس کی وفات کے بعد جتنی پذیرائی حاصل ہوئی، اس کی زندگی میں اسے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملا۔ اس کے نظریات نے اپنی کچھ آمیزش کرنے کے بعد روس میں لینن اور اس کے ساتھیوں نے زار کی آمریت کا خاتمہ کیا اور مزدور طبقے کی آمریت کا علم بلند کیا۔ مارکس نے کہا تھا کہ ایک خوشحال معاشرے میں جمہوری دور کے بعد سوشلزم کا دور ہوگا اور وہ ایسا دور ہوگا جس میں طبقاتی فرق مٹ جائے گا۔ سوویت یونین اور چین میں یہ تجربات کافی حد تک ناکام رہے، لیکن مغربی یورپ کی فلاحی ریاستیں مارکس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئیں۔ کارل مارکس کے زندگی کے آخری چند سال بیماریوں کا مقابلہ کرتے گزرے۔ صحت بخش رہنے کے لیے اس نے الجزائر کا بھی رخ کیا اور اپنی بیٹیوں کے پاس بھی کچھ عرصہ وہ مقیم رہا، لیکن صحت بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتی چلی گئی۔ 2 دسمبر 1881 کو اس کی بیوی اور زندگی بھر کی محبت جینی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مارکس کے لیے زندگی بے کشش ہو کر رہ گئی تھی اور 14 مارچ 1883 کو وہ کتابوں کے کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے انتقال کر گیا۔ اپنی آخری سانس تک مارکس محنت کش طبقے کے لیے لڑتا رہا۔ دنیا کی تمام تر آسائشوں کو ٹھکرا کر عالمی مزدور تحریک کی فیصلہ کن کامیابی کے لیے جہد کرنے والے کارل مارکس کو 17 مارچ کو لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں اس کی بیوی کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔